کس نیت سے آیا ہے؟ گھر والے کو دکھانے کے لیے آیا ہے یا عشق رسول میں آیا ہے یا خوف خدا میں آیا ہے؟ یہ اعمال یہاں سے ہوتا ہے دل سے، کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بڑی بابرکت محفل ہے، یہاں پر اللہ کے معصوم فرشتے بھی آتے ہیں، اللہ کی برکتیں رحمتیں اترتی ہیں۔ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں گے اللہ کے فضل سے ہمارے دامن کے اندر نیکیاں اکٹھی ہوتی رہیں گی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بندہ اس دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا، اس کے رجسٹر سارے بند ہو چکے ہیں، نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے۔ اس کے بچے، اس کے گھر والے اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے ذریعے سے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں تم خود ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے بھلائی کرتے ہیں بے شک وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، وَأَحْسِنُوا، بھلائی کرنے والے ہو جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بھلائی کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آئے میں آپ حضرات کو ایک تاریخ سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ اپنے دل کے اندر خوف خدا اگر ہم پیدا کر لیں، خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار اگر کریں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں تقوی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا تھا حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ بار بار قرآن حکیم میں تقوی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے، آخر یہ تقوی ہے کیا؟ حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے امیر المؤمنین مجھے آپ کے برابر علم تو نہیں ہے، چونکہ آپ نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے تو بتاتا ضرور۔ پوچھا امیر المؤمنین کبھی آپ کو تنگ راستے سے گزرنا ہوا اور آپ نے کھلا لباس اگر پہنا ہو، اہل عرب آج بھی جبہ پہنتے ہیں، پہلے کے لوگ اہل عرب والے لوگ تھے وہ کھلا لباس پہنا کرتے تھے، پوچھا اگر آپ کو کبھی تنگ راستے سے گزرنا ہوا کس طرح سے گزریں گے؟ فرمایا احتیاط کے ساتھ گزر جاؤں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، خود کو بھی سمیٹ لوں گا تاکہ ادھر بھی نہ الجھ جائیں ادھر بھی نہ الجھ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے حضور بس یہی تقوی کی مثال اور نشانی ہے کہ بندہ گناہوں میں الجھ سکتا ہے، ادھر بھی گناہوں کی قطار لگی ہے ادھر بھی گناہوں کی قطار لگی ہے، جو ان دونوں راستوں سے بچتا ہوا اللہ کے حضور پیش ہو جائے بس اسی کو متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ للہیت پیدا کرو، اخلاص اور محبت پیدا کرو۔ حضرت فرما رہے تھے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کسی رشتہ دار کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو پھر آقا علیہ السلام نے کس طرح سے تنبیہ فرمائی، اور جن کے سارے رشتہ دار آپس میں خوش ہیں محبت ہے ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خوشی کی نشاندہی فرمائی ہے۔ دل میں عشق ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آخری بات کو سمیٹ رہا ہوں، پوچھا حضور آپ نے بڑی کتابیں لکھی، بڑے دور رس نتائج اللہ نے آپ کو بخشے آپ کے تعلیم و تربیت کے، آپ نے بڑے مسائل حل کیے، کیا بتائیں زندگی میں کسی مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئی؟ حضرت امام احمد فرماتے ہیں جی ہاں، زندگی میں ایک وقت میرے پاس ایسا آیا تھا جس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا، میرے وجود پر اور میرے قلب پر بجلیاں گر گئی تھی، سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آئی، اس نے پردے کی آڑ میں بیٹھ کر کے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی حضور یہ بتائیے میں بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، بے سہارا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس، چرخہ چلا کر کے سود بناتی ہوں، اسی سے اپنی زندگی کے گزار اوقات کرتی ہوں۔ پوچھنے آئی ہوں چند دن پہلے ایک بادشاہ کا لشکر گزرا تھا،
اور روشنی ہوتی ہے یہ چاندنی، میں چاہتی ہوں کہ اس کی روشنی کے اندر بھی کچھ کام کر لیا جائے تاکہ زندگی کے گزر اوقات آسانی سے ہو جائیں۔ فرماتی ہے کہ چند دن پہلے میں چھت پہ رکھ کر کے چرخہ چلا رہی تھی، بادشاہ کا لشکر گزرا تھا، ہزاروں لوگ تھے اس کے ساتھ میں، بڑی بڑی لینٹینیں تھیں اس کے پاس میں۔ پوچھنے یہ آئی ہوں کہ اس بادشاہ کی روشنی میں جو لشکر گزرا تھا، اس روشنی کے اندر میں نے چرخہ چلا کر کے جو سوت بنایا ہے وہ میرے لیے جائز ہے یا حرام ہے؟ اللہ اکبر! آپ سوچیں تو آج ہمارا عالم کیا ہے جو ذمہ دار ہمارے قوم کا سارا مال ہڑپ گئے، پتہ ہی نہیں چلا، ڈاکار تک نہیں لی انہوں نے، سمجھے؟ وقت آنے پر قوم کے پیچھے 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 پیچھے، اور جب اللہ نے ان کو طاقت عطا فرما دی تو ان کا حلق کے نیچے کو نکل گئے، سب پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ حضرت امام احمد کے پاس بیٹھی ہیں، پوچھا بتائیے، حضرت امام فرماتے ہیں میرے وجود پر سختہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا اماں مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی حضور آپ کے ذمہ ہے کہ آپ میرے مسئلے کو حل کیجئے، آپ میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھے۔ حضرت امام نے فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا کہ تو ہے کون؟ دامان توکل کی حضرت جملہ ہے، دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس کے دامن پر پیبند تو لگے ہوتے ہیں پر دھبا نہیں ہوتا ہے، دھبا نہیں ہوتا، صاف ہوتا ہے۔ پوچھا ماں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا بغداد کی سرزمین پر ایک بزرگ رہتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی ہے، ان کے جسم پر صحیح لباس بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو وقت پر کھانا بھی میسر نہیں ہوتا ہے، جن کو لوگ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، میں ان کی بہن ہوں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں۔ حضرت امام فرماتے ہیں اماں یہ تو اگر نہیں ہوتی، تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو مسئلہ شاید دوسرا بتاتا، لیکن تیرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تو اس روشنی کے اندر سوت نہ بنایا کر، تجھے احتیاط کی ضرورت ہے اور تقوی کی ضرورت ہے، زیادہ پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے مطیع، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے اور پھر تم کو کہیں سے نجات نہ مل سکے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب